بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا غضب احدکم فلیسکت۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو وہ چپ ہو جائے۔ غصے کے حوالے سے یہ 5ویں کلپ ہے۔ اگر کوئی اس موضوع پر پوری بات اگر سننا چاہتا ہے تو 5 کلپ سنیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ یوٹیوب پر موجود ہیں انشاءاللہ۔ جبکہ چونکہ انسان کو غصہ آتا ہے اور یہ ایک فطری عمل ہے، اس کے اوپر ساری بات ہو چکی ہے۔ اب اس کا آخری مرحلہ جو ہے غصہ کو قابو کرنا، غصہ ختم کرنا، یہ بھی ضروری ہے، ورنہ پھر اس کے غلط نتیجے اور ثمرات سامنے آئیں گے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے درجات بتائے ہیں کہ جب انسان کو غصہ آئے تو کیا کرنا چاہیے۔ تو اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو فلیسکت، بس منہ پہ تالا لگانا چاہیے، اس کو خاموش ہونا چاہیے تاکہ پھر بات آگے نہ بڑھے۔ اس حوالے سے ایک لطیفہ یاد آیا کہ ایک بہو جو ہے وہ اپنی ساس کی بڑی شکایت کرتی تھی کہ وہ بہت لڑتی ہے، یہ کرتی ہے، وہ کرتی ہے۔ تو اپنے ماں باپ کے پاس آئی، ماں کے پاس آئی، تو ماں اس کو ایک پیر صاحب کے پاس لے کے گئی کہ اس کی ساس جو ہے اس سے بہت لڑتی ہے، میری بیٹی کا جینا حرام کر دیا ہے، بہت زیادہ لڑتی ہے۔ تو پیر صاحب نے ایک کاغذ کے ٹکڑے پر ایک چیز لکھ کر دیا، کاغذ کا ٹکڑا دیا تعویذ کی شکل میں، کہا کہ جب بھی تم دونوں کی لڑائی شروع ہو جائے تو یہ کاغذ کا ٹکڑا جو ہے اس کو اپنی دانتوں کے بیچ میں اس کو دبا کے رکھنا ہے، اس سے آپ کی ساس بالکل لڑنا بند کر دے گی۔ تو اس بچی نے یہ عمل شروع کیا، جب گھر آئی بات پہ بات بنی اور لڑائی شروع ہو گئی تو اس کو یاد آیا، پھر پیر صاحب کی تعویذ نکال کو اس نے اپنے دانتوں میں دبایا تو بات ختم ہو گئی، لڑائی ختم ہو گئی۔ 1 دن 2 دن، ہفتہ 2 ہفتے، پتہ چلا کہ گھر میں تو بڑا سکون ہے اور لڑائی بالکل ہی ختم ہو گئی۔ تو پھر پیر صاحب کے پاس آئی، کہا کہ بس آپ کا جو نسخہ ہے نا یہ بڑا زبردست تھا اور بڑا کارآمد تھا، ہمارے گھر میں لڑائی ختم ہو گئی۔ تو پیر صاحب نے کہا بیٹی وہ کوئی تعویذ واویز نہیں تھی، دراصل بات یہ ہوتی ہے کہ ساس کوئی بات کرتی ہے، اوپر سے تم کرتی ہو، پھر تمہارے اوپر وہ بات کرتی ہے، اس طرح لڑائی بڑھ جاتی ہے۔ اب اگر تم نے اپنا منہ قابو میں رکھا، اپنی زبان کو قابو میں رکھا، تو ساس بیچاری کتنا لڑتی اور کہاں تک کس سے لڑتی، تو لڑائی خود بخود ختم ہو گئی۔ تو اس طرح انسان اپنے غصے کو قابو پا سکتا ہے، جب وہ خاموش ہو جائے تو غصہ ہی ختم ہو جائے گا، بات ہی ختم ہو جائے گی۔ یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا طریقہ یہ بتایا کہ جب کسی کو غصہ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الغضب من الشیطان وان الشیطان خلق من النار وانما تطفأ النار بالماء بالماء فإذا غضب أحدكم فليتوضأ رواہ الحاکم۔ فرمایا کہ غصہ جو ہے وہ دراصل شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور فرمایا شیطان کی خلقت آگ سے ہوئی ہے، اور آگ کو بجھایا جاتا ہے پانی کے ذریعے۔ تو فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اس کو وضو کرنا چاہیے، فلیتوضأ، یہ اس کا دوسرا علاج ہے کہ جب بھی غصہ آئے فوراً آدمی وضو کی طرف جائے، وضو کرے۔ تیسرا علاج، اب یہ کتنے مرحلہ وار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ بتایا ہے، کاش کہ ہم کسی ایک پر تو عمل کریں۔ فرمایا الا وان الغضب جمرۃ فی قلب ابن آدم اما رأیتم اذا حمرت عینیہ وانتفاخ اوداجہ فمن احس بشیء
بشیء من ذلک فلیلصق بالارض، فرمائے کہ دیکھتے نہیں ہو کہ غصہ جو ہے آگ کی چنگاری ہے، جمرۃ من فی قلب ابن آدم، انسان کے دل میں غصہ جو ہے اس کی مثال ایک چنگاری جیسی ہے۔ فرمایا جب تم دیکھتے ہو جب آدمی کو غصہ آتا ہے تو اس کی آنکھیں لال ہو جاتی ہیں، اس کی رگیں جو ہیں وہ پھول جاتی ہیں۔ اسی لیے جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو وہ زمین کے اوپر لیٹ جائے، زمین کی ٹھنڈک سے وہ اپنے آپ کو ٹھنڈا کرے، اس غصے کی آگ کو ٹھنڈا کرے۔ تو یہ تیسری بات ہوئی کہ جب غصہ آئے تو انسان کو زمین پر لیٹ جانا چاہیے۔ چوتھا علاج، ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو آدمی بڑے خوب زور سے لڑے اور ایک آدمی کا چہرہ غصے میں لال پیلا ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں، اگر وہ یہ کلمہ پڑھے غصے کے وقت تو اس کا غصہ جاتا رہے، وہ ٹھنڈا ہو جائے، اور وہ کلمہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یعنی جب انسان کو غصہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، اس سے بھی انسان کا غصہ ختم ہو جاتا ہے۔ چھٹا علاج، عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا غضب احدکم وهو قائم فلیجلس فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع، کہ جب آدمی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب آدمی کو غصہ آئے اور وہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، اگر بیٹھنے سے بھی غصہ نہیں جاتا تو پھر وہ لیٹ جائے زمین کے اوپر۔ اب یہ سارے مراحل ہیں، وضو کرنا، بیٹھ جانا، اعوذ باللہ پڑھنا، لیٹ جانا، تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں جس سے انسان کا غصہ ختم ہو جاتا ہے، غصے کو بریک مل جاتی ہے، غصہ قابو میں ہوتا ہے۔ اگر انسان ان میں سے کسی بھی علاج پر عمل کرے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے تو انشاءاللہ غصہ بھی قابو ہو جائے گا، پھر اس کے جو برے اثرات اور نتائج مرتب ہونے والے ہیں، کسی کو قتل کرنے، کسی کی عزت پر ہاتھ اٹھانے، یا کسی کی آبرو ریزی کرنے، یا کسی کا دل دکھانے وغیرہ وغیرہ، جو بھی اس کے نتائج، غصے کے نتائج نکلیں گے یا کسی کو طلاق دینے کی شکل میں، تو انشاءاللہ ان خطوات اور ان چیزوں پر عمل کرنے سے انشاءاللہ غصہ بھی ختم ہوگا اور اس کے برے اثرات بھی مرتب نہیں ہوں گے۔